نہیں ہوگا، ہر جان کو اپنی فکر ہوگی۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے ابو البشر ہماری مدد کیجئے، 50,000 سال کا دن ہے، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہے، سورج سوا نیزے پر آ کے آگ برسا رہا ہے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، آپ ابو البشر ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری مشکل کشائی کریں۔ حضرت آدم ابو البشر کہیں گے یہ میرا کام نہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جواب ملا کہیں اور جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، ادھر بھی یہی فرمایا گیا کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی بارگاہ میں، الغرض سارے نبیوں کی بارگاہوں میں لوگ جاتے رہے، اپنا مدعا بیان کرتے رہے، اے اللہ کے پیاروں سارے ہی نبی بڑی شان والے ہیں، سارے ہی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اے اللہ کے پیاروں ہماری مشکل کشائی کرو۔ اسی طرح پھرتے پھرتے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی کہیں گے یہ میرا کام تو نہیں، لیکن تمہیں وہ در بتا سکتا ہوں جہاں جاؤ گے تو تمہارا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں گے، پھر مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو حساب کتاب ہوگا، حال ہی ہوگا۔ لوگ کہیں گے اگر دوزخ میں ڈالنا تو ڈال دیا جائے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ ایسا وہ وحشتناک دن ہوگا، تیرے میرے نبی نے فرمایا اس دن، اب نقشہ تو سامنے آ گیا کیسا دن ہوگا وہ۔ اس دن فرمایا لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہر نیکی کی جزا جنت، حاجی حج کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، جو مجاہد ہے جہاد کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، تہجد پڑھنے والا اس لیے تہجد پڑھتا ہے مجھے جنت مل جائے، نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے مجھے جنت مل جائے، ساری نیکیوں کی جزا جنت ہے۔ لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جزا جنت کا دولہ یعنی محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اے اللہ۔ میلادیو، حضور کا میلاد منانے والوں، اپنی گلیوں اور گھروں کو سجانے والوں، حضور کی آمد کی خوشیاں منانے والوں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، کبھی غور کیا کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں درود کا تحفہ ہی نہیں پیش کرتے۔ کیسی یہ جعلی نقلی محبت ہے یہ۔ پھر ایک ہم پہ انگلی اٹھانے والے پتہ کیا کہتے ہیں، پڑھا ہوئے چائنا دے لیٹاں دا کہ جنہاں نے وہ لا کے تے ثابت کر لے کہ عاشق رسول نے تے کردار تو عاشق رسول ثابت کرنا تے بڑا ہی اوکھا سے، بہت مشکل۔ ارے کوئی دیکھے تو کہے یہ محمدی ہے، کوئی دیکھے تو کہے یہ میلادی ہے، اور میرے شیخ کامل کہتے ہیں ہم نمازی پہلے ہیں میلادی بعد میں ہے، ہم نمازی پہلے ہیں نیازی بعد میں ہیں۔ خدا کی قسم ہے یہ میلاد تو سعادت مند ہی مناتے ہیں، ہر کسی کے حصے میں تو یہ خوشی ہے ہی نہیں، اور لنگر اور نیاز یہ بھی خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن نیازی بھی بعد میں، میلادی بھی بعد میں، نمازی پہلے ہونا چاہیے حضور کے غلام کو۔ جو نماز نہیں پڑھتا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سوچ لیں یارو۔ تو آج یہ تہیہ نہ کر لیں، آج قمر بھائی کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ جس جگہ پر حضور کا میلاد ہونا پورا سال اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا سال اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یار پتہ یہ چلا میلاد منانا کتنا عظیم کام ہے، کتنا برکتوں والا کام ہے۔ تو آج اس میلاد کی محفل امام کے تہیہ کر لینا کہ یا رسول اللہ کوتاہیاں ہو جاتی تھی، کمیاں تھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کا میلاد منایا، میلاد کی محفل میں بیٹھا، اسی دن نیت کر لی تھی اب دنیا کے کاموں میں کوتاہیاں ہو جائیں گی، لیکن یا رسول اللہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس میں کوتاہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اصل میں میلاد کا پیغام بھی یہ ہے، تو میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ان پر عمل کیا جائے، لیکن افسوس، صد ہزار افسوس، ہم اس طرف نہیں جاتے، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، کچھ بھلیکے مولویوں نے پا دیتے
کچھ نات خواہ نے پلیکھے پا دیتے سانو تو پتہ جھنڈا لایا میں سیدھا جنتی ہاں میں لائٹاں لائیاں سن میں تو سیدھا جنتی ہاں میں جلوس میں جا کے بھی نعرے مارے سن اور بھائی اگر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا دیکھے کہ جناب دیکھو حضور کی ولادت کی کتنی خوشیاں منا رہا ہے لائٹیں لگائی 50,000 روپیہ لاڑا پوری گلی سجا دیتی لیکن اگر نمازی نہیں تو سوچ تو سی تو دعویٰ کیسے کر رہا ہے حضور کی محبت کا کون سا چہرہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا اور دیوانے اور میری محبت میں نعرے مارنے والے تجھے یہ پتا نہیں تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں آپ میرے اپنے ہو ایک درد پیش کر رہا ہوں کہ میلاد منائیں گج وج کے منائیں لیکن میلاد والے آقا کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے میلاد والے آقا کو راضی بھی تو کرنا ہے میلاد والے آقا کو خوش بھی تو کرنا ہے اللہ کے محبوب کی بڑی شان ہے اللہ نے محبوب کو بڑا مقام عطا فرمایا یقین مانیں ایک میلاد ہم یہاں بیٹھ کر منا رہے ہیں ایک میلاد عالم ارواح میں بھی ہوا اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو کٹا کے وہ ہم گناہ گار ادھر بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں ادھر سارے نبیوں کی روحیں آئیں ان کے سامنے تذکرہ مصطفیٰ ہوا آمد مصطفیٰ کی باتیں ہوئی میلاد یہی ہوتا ہے نا نعت پڑھی جاتی قرآن پڑھا جاتا ہے حضور کی باتیں ہوتی ہیں یہی میلاد ہے نا تو ایک عالم ارواح میں میلاد ہوا آپ کتنے خوش نصیب ہو یار میلاد کی محفلوں میں آتے جاتے ہو اور حضور کی شان و عظمت کے چرچے کرتے اور سنتے ہو یقین مانو اچھا میرا ایک مشن رہا کہ میں میلاد کی محفل میں منکروں کا تذکرہ نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میلاد میں آنے والے ماننے والے ہوتے ہیں تو کیوں ماننے والوں کے سامنے منکر کا ذکر کیا جائے لیکن اب وقت ایسا آ گیا سوشل میڈیا ہر کسی کی جیب میں پورا جہان ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو سنتے ہیں اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں آج منکر پیدا ہو گئے کوئی کہتا لائٹیں کیوں لگاتے ہو کوئی کہتا جھنڈے کیوں لگاتے ہو طرح طرح کی باتیں معاذ اللہ کوئی کہتا یہ نبی تو نفع اور نقصان ہی نہیں دے سکتے ہم بھی مجبور ہو گئے کہ اب کیا کریں اپنی نوجوان نسل کے عقیدے تو بچانے ہیں خدا کی قسم ہے اگر ہم قرآن ہی صحیح طریقے سے پڑھ لینا عظمت مصطفیٰ کا بھی پتہ چل جائے ایک میں مزے کی بات بتاؤں سارے ہم جو ہیں سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء جتنے آئے کامل مسلمان وہ ہے صحیح عقیدہ اس کا جو سب کو مانے سارے نبیوں کی بڑی شانیں ہیں دیکھو بھائی جب اچھا پہلے سے ہی حضرت آدم کا انکار ہو گیا منکر شروع سے ہی ہوتے آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا انکار ہوگا میں بابے نہیں مانتا میں نہیں سجدہ کروں آج بھی لوگ کہتے بابے تشائی کوئی نہیں سب سے پہلے بابے کا انکار کیا شیطان نے انکار کیا بابے کا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا میں تو اس سے افضل ہوں پتہ یہ چلا اکثر جو نہیں مانتے ان کے اندر تکبر ہوتا ہے بڑا تکبر ہوتا ہے ان کے اندر وہ سمجھتے جو میں ہوں کوئی ہے ہی نہیں اور جو آجی والے ہوتے ہیں نا وہ تو ایویں کسی دی چٹی داڑھی ویکھ کے ہاتھ چومن لگ پیندے نے کہ یار کوئی نہیں جے کوئی فضیلت نام ہی ہوگی داڑھی تو چٹی ہے نا اور ہمارا دین کہتا ہے کہ چھوٹوں سے محبت کرو بڑوں کا ادب احترام کرو تو اللہ نے اپنے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی محرومی یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن طاق میں پڑا ہوا ہے سال گزر جاتا ہے آ کر مٹی آ کے قرآن کے بوسے لے رہی ہے گرد آ کے اسے کے بوسے لے رہی ہے کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ خوش قسمت کوئی ہوگا کہ جس کے گھر میں روزانہ ہی قرآن پڑھا جاتا ہے پھر ٹکرے مارتے جعلی عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں پکھنڈی بابوں کے پاس جاتے ہیں لو جی بابا جی کچھ کرے بابا میرے کو ایک بندہ 3 دن ہونے دم کران ہوتا پیا میں انہوں کیا میں بھائی میں کچھ بھی نہیں تینوں رام تاں ہونا ہی کہ جے تو نماز پڑھے گا مجھے پتہ چل گیا کہ نفسیاتی مریض ہے سے کچھ بھی نہیں اب وہ کسی عمل کے پاس جاتا کوئی کہتا نا تیرے پہ جادو ہو گیا یہ ہو گیا اس نے بڑا مطمئن ہو کے آنا تھا لیکن ہمارا تو مقصد ہے ہمیں کون سی فیس لینی ہوتی ہے میں نے کہا یار نماز شروع کر لے تو اللہ نے چاہا تو تیرے سارے کام ہو جائیں گے کل وہ بندہ آیا اور آ کے جناب مسجد کے باہر کھڑا آخری محفل تھی تو ہم محفل کے چکروں میں لگے ہوئے تھے میں نے کہا اسے بولو کہ میں تیار ہوں کہ کپڑے چینج کر کے تو محفل شروع ہو جانی ہے میں پھر دم کرتا ہوں میں نیچے آ تو بندہ بھاگ گیا تھا دوسرے دن میں کہ یار تو کل ٹر گیا مولوی صاحب زان ہونے لگ پی تو میں ٹر گیا اور زان سن کے کون بھاگتا ہے اذان کے بعد سے رجی کون بھاگتا ہے شیطان بھاگتا ہے نا ہمارا یہ حال ہے اچھا میں پریشان بھی ہوں مجھے بیماری بھی لگی ہوئی ہے میرے کام بھی بگڑے ہوئے ہیں پھر بھی سوچتا ہوں کہ بابا ہی میرے سارے کام صحیح کر دے اللہ کی بارگاہ میں جا کے مجھے جھکنا ہی نہ پڑے
میں اور کسی کے اوقات کیا ہے؟ جب رب کو ناراض کر لیں گے تو کوئی میرے کام سیدھے کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے کام سیدھے کرنے ہیں اسے سلائی کوئی نہیں، اس کے گھر میں نہیں جاتے۔ یاسین بھائی، جس سے نہیں بنتی اس کے گھر میں بندہ نہیں جاتا، جس سے ناراضگی ہوتی اس کے گھر میں بندہ نہیں جاتا، اگلا بڑے نو بھی نہیں دینا کسی